بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آپ کی خوبصورت سماعتوں سے ٹکرانے والی آواز وقاص احسان ندیم کی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، قرآن عظیم الشان کا 13واں پارہ، اس کا خلاصہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس میں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ یوسف کے بقیے پر مشتمل ہے، اور اس کے بارے میں پہلے بھی بتا دیا گیا کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے تو اس پارے کا وہ سورہ رعد مکمل ہے اس میں، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے۔ اب جو سورہ رعد ہے اس میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات قرآن پاک کی حقانیت، دوسری بات توحید، تیسری بات رسالت، اور چوتھی بات متقین کی جو صفات ہیں اس کا ذکر ہے، اور جو اشقیاء تھے ان کی جو علامات ہیں، یعنی متقی پرہیزگار لوگ اور اشقیاء جو دل کے سخت لوگ ہیں، اللہ رب العزت سے جو دور ہیں یا قرآنی احکامات سے جو دور ہیں، ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کی حقانیت کے حوالے سے، کیونکہ حروف مقطعات سے یہاں پہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہاں حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے قرآن پاک کی سورتوں کا، تو وہاں پہ قرآن کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے، اور پھر جو لوگ اس کو انسانی کاوش قرار دیتے ہیں ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اگر آپ انسانی کاوش قرار دے رہے ہیں تو اس طرح کی آپ بھی تو کوئی بنا کے لائیں نا۔ تو یہ قرآن کی حقانیت کے حوالے سے، مخالفین کو چیلنج کے حوالے سے یہاں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد توحید ہے، اور پھر قیامت ہے۔ تو قیامت کے حوالے سے یہاں پہ اس مقام پہ یہ بات کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ یہ جو مشرکین اور منافقین اور معترضین یہ جو کرتے ہیں اعتراض کہ یہ جو ہڈیاں مر چکی ہیں، بسم ہو چکی ہیں، مٹی سے مل کر مٹی ہو چکی ہیں، خاک میں مل چکی ہیں، جن کا نام و نشان باقی نہیں رہا، تو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ ویسے ایک سمجھ میں آ جانے والی بات اور عقل میں آ جانے والی بات یہ ہے کہ جب انسان تھا ہی نہیں، نیست تھا، تو اس نے نیست سے ہست کر دیا، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جب آپ تھے ہی نہیں تو آپ کو پیدا کر دیا، تو یہ تو آپ کسی نہ کسی معنی میں موجود تو ہے نا، چاہے مٹی میں ہی مل گئے لیکن موجود تو ہیں، تو پھر زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح رسالت کے حوالے سے یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ ہر نبی کسی نہ کسی قوم، کسی نہ کسی علاقے کے لیے جو ہے تو بھیجے جاتے رہے تھے، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما ہر قوم کے لیے ضرور رہا ہے۔ متقین کی جو 8 صفات ہیں یہ ذرا غور سے سننے کے قابل ہیں۔ پہلی بات وفاداری۔ دیکھیں قرآن عظیم الشان نے مختلف مقامات پر متقین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت کا خوف، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پہ دیکھیں ایک معاشرتی رویے کو اللہ رب العزت متقین اور پرہیزگار لوگوں کی صفت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے وفاداری، یعنی وفا کرنے والا ہوتا ہے مومن، صلہ رحمی کرنے والا، خوف خدا رکھنے والا، خوف آخرت رکھنے والا، صبر کا پیکر، صبر کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، صدقہ دینے والا، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا۔ یقیناً جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیکھا ہے وہ ایک کامل مومن ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اشقیاء تھے، جو سخت دل والے لوگ تھے، ان کی 3 علامات۔ پہلی بات کہ وعدہ خلافی، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ نقطہ ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ شقی ہے۔ دوسری بات قطع رحمی کرنے والا، تعلق کو توڑنے والا، یہ بھی شقی ہے۔ اور تیسری بات فساد فی الارض، زمین میں فساد کرنے والا۔ تو اس پارے کا جو تیسرا حصہ ہے وہ سورہ ابراہیم ہے، اور اس میں بھی توحید کی بات کی گئی ہے، رسالت کی بات کی گئی ہے، قیامت کی بات کی گئی ہے، اور کچھ دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور وہ دعائیں کیا تھی؟ امن کی دعا، بت پرستی سے حفاظت کی دعا، اقامت صلاۃ کی، دلوں کا میلان کی، رزق کی، اور مغفرت کی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اور یہ 6 دعائیں جو ہیں آئیے ہم بھی اپنی زندگی کے اندر انہیں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرآن عظیم الشان کے پیغام کو سمجھنے اور اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔